طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور تمام لیکچرز کا بخوبی مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ کل ہم نے اپنا چیپٹر نمبر 5 کمپلیٹ کر لیا اور اس طرح ہم سیکشن 1 کے جو چیپٹرز تھے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے، جس میں ہم نے قومی آمدنی، اس کے بعد زر، بینک، سرکاری مالیات اور بین الاقوامی تجارت کے ٹاپکس تھے جن کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ان کے بنیادی نکات سمجھ میں آ گئے ہوں گے، تمام لیکچرز آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گئے ہوں گے۔ آج ہم چیپٹر نمبر 6 چیپٹر جو ہے وہ مختصر سا ہے، اس میں پاکستان کی معیشت کا تعارف ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے آج چیپٹر نمبر 6، جو کہ ہمارا پاکستان کی معیشت کا تعارف، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹروڈکشن ٹو دا اکانومی آف پاکستان۔ اس میں ہم جو دیکھیں گے وہ دیکھیں گے پاکستان کے اہم شعبہ جات کون کون سے ہیں۔ پاکستان کے اہم شعبہ جات یا امپورٹنٹ سیکٹرز جو ہیں پاکستان اکانومی کے، وہ کون کون سے ہیں۔ اس میں پاکستان کی معیشت کے جو پیداواری شعبے ہیں ان میں ہمارے پاس زراعت کا شعبہ ہے، صنعت کا شعبہ ہے، جو کہ ہمارے پیداواری شعبے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو ہمارے خدمات کے شعبے ہیں اس میں تجارت کا شعبہ ہے، نقل و حمل کا شعبہ ہے، جس کو ہم مینز آف ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد رسل و رسائل کا شعبہ ہے، اس کے بعد آپ کے بینکنگ کا شعبہ ہے، صحت کا شعبہ ہے اور تعلیم کا شعبہ ہے۔ یہ تمام شعبے خدمات مہیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر جو اہم فصلیں ہیں ان کی بات کریں گے تو پاکستان کی جو اہم فصلیں ہیں ان میں گندم کی فصل، چاول کی فصل، گنے کی فصل، کپاس جس کو ہم کہتے ہیں کاٹن کی فصل، مکئی، کارن کی فصل، چنا، تمباکو، جو، دالیں، باجرہ، جوار، مونگ پھلی، یہ تمام پاکستان کی اہم فصلیں ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی جو 5 اہم بڑی فصلیں ہیں ان میں شامل ہیں گندم کی فصل، چاول کی فصل، گنے کی فصل، کپاس کی فصل اور مکئی کی فصل۔ پاکستان میں جو فصلیں ہیں ایک وہ ربی کی فصل ہے اور ایک خریف کی فصل۔ ربی کی فصل، کراپس آف ربی جو ہے، ربی کی فصل کو عام طور پر اکتوبر سے دسمبر کے درمیان اس کو ہم کاشت کرتے ہیں اور اس کی فصل اپریل سے مئی کے درمیان تک پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ ربی کی جو اہم فصلیں ہیں ان کے نام درج ذیل ہیں، جس میں ہمارے پاس نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 چنے، نمبر 4 تمباکو، نمبر 5 مسور، نمبر 6 مکئی، نمبر 7 سرسوں اور نمبر 8 سورج مکھی کی فصل ہے جو ہم تیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے خریف کی فصلیں۔ خریف کی فصلیں جو ہے یہ فصل اپریل سے جون کے درمیان کاشت کی جاتی ہے۔ خریف کی فصل اکتوبر سے دسمبر کے درمیان پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ خریف کی فصلوں میں جو اہم فصلیں شامل ہیں اس میں چاول کی فصل ہے، گنے کی فصل ہے، کپاس ہے، ماش ہے، مونگ پھلی ہے، باجرہ اور جوار کی فصلیں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو بنیادی تحتی ڈھانچہ جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں انفراسٹرکچر جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے
بنیادی تحتی ڈھانچہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کا اس کے ذرائع نقل و حمل، ذرائع خبر رسانی، توانائی، بینکوں اور مالیاتی اداروں کی سہولیات، بجلی، گیس وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کے جو بنیادی تحتی ڈھانچہ ہے اس میں ہمارے پاس جو ڈھانچہ ہے ہمارا وہ اتنا مضبوط نہیں ہے۔ سڑکیں ہو گئیں، ریلیں ہو گئیں، بحری ہوائی راستے ہو گئے، یہ اتنا ترقی یافتہ نہیں ہیں۔ بجلی اور گیس کی پیداوار کافی نہیں ہے اور یہ لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے۔ پیٹرول کی رسد طلب کے مقابلے میں کم ہے۔ صنعتی اور زرعی شعبے جو ہیں ہمارے وہ ترقی یافتہ نہیں ہیں۔ ان تمام مسائل کی وجہ سے جو آئے دن ہے قیمتوں میں ہمارے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس چیپٹر میں ہمارے پاس اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ آپ کو پتہ ہے ایسی مارکیٹ ہوتی ہے جہاں پر مختلف کمپنیوں کے حصص کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ پاکستان میں جو اسٹاک مارکیٹس ہیں وہ 3 ہیں۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ ہے، لاہور اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ ہے اور اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی صنعتوں کی تو پاکستان میں جو صنعتیں موجود ہیں ان میں ہمارے پاس پاکستان کی اہم صنعتیں جو ہیں اس میں ٹیکسٹائل کی صنعت موجود ہے، آٹو موبائل کی صنعت موجود ہے، کھاد کی صنعت موجود ہے، اس کے بعد سیمنٹ کی صنعت ہے، رنگ و روغن کی صنعت ہے، سرکاری شعبے کی صنعتیں ہیں۔ یہ تمام کی تمام ہماری صنعتوں کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو یہ اس چیپٹر کے کچھ خد و خال ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے تعارف میں ہم نے ان چیزوں پر روشنی ڈالی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جی بیٹا بولو آپ، ایک منٹ۔